خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے بزرگ یرمیہ نبی کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، اس وقت کے حالات، واقعات، تناظر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عزیزو، جیرمیہ سیریز کی آج 9ویں قسط ہے، 9th پروگرام اباؤٹ دا بک آف جیرمیہ۔ عزیزو، ہم نے گزشتہ پروگرامز میں یہ سیکھا کہ کس طرح اسرائیل کے، یہودا کے بادشاہوں کے حالات، واقعات تھے، کیسے ان ملکوں کے جو خداوند کے چنے ہوئے تھے ان کے سیاسی اور مذہبی ڈاؤن فالز تھے، اور کس طرح خداوند کے ساتھ اس تعلق کو، اس ریلیشن شپ کو جسے خداوند نے ان کے ساتھ استوار کیا تھا، اس کو توڑنے میں وہاں کی لیڈرشپس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کیا آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے؟ جی ہاں عزیزو، میرے خیال اور میری رائے کے مطابق مور اور لیس ایسا ہی ہے، اور بے شک دنیا اینڈ ٹائمز کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اور گزشتہ جو سیریز تھی وہ ہم نے ریویلیشن کے حوالے سے، جی ہاں، مکاشفہ کی کتاب کے حوالے سے کی، قریب 150 سے زائد ہم نے اس حوالے سے بھی آڈیو کی، باب در باب ہم نے سیکھا، سمجھا۔ لیکن دنیا کے اینڈ ٹائمز کے حوالے سے صرف مکاشفہ میں نہیں بلکہ بائبل کی مختلف کتب میں، ایون جینیسس میں بھی اینڈ ٹائمز کے حوالے سے بہت سی پیشن گوئیاں ہیں۔ اور جو حالات، واقعات جیرمیہ اور ان سے پہلے، جی ہاں، بزرگ نبی یرمیہ سے اور ان سے پہلے رونما ہو رہے تھے، وہ بھی ہمیں اینڈ ٹائمز کے حوالے سے، ان ٹائمز جن میں ہم رہ رہے ہیں، ان سے زیادہ مختلف دکھائی نہیں دیتے۔ حزقیہ بادشاہ جس کی وفات ہوتی ہے، اس نے 25 سال کی یعنی 25 ایئرز کی ایج میں دور حکومت سنبھالا، 29 ایئرز اس نے بادشاہی کی۔ ان 29 ایئرز میں 14th ایئر پر جب اسور کا بادشاہ سنیخرب یا سخرب جب آتا ہے اور اس ملک کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو خداوند اسے اپنے دہنے ہاتھ سے رہائی بخشتا ہے، اور اسی ٹائم پر وہ اس بیماری سے بھی شفا پاتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ 15 سال مزید جیا۔ تو چونکہ یہ بات اس کے 14th ایئر آف رین میں، یعنی 14ویں سال حکومت اور اختیار کے 14th ایئر میں ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا منسی بادشاہ ہوتا ہے جو 12 سال کی عمر سے بادشاہی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے ان 15 سالوں میں، جو کہ اس کی لائف کی ایکسٹینشن ہوئی تھی، اس میں اس سے پیدا ہوا تھا۔ 55 سال یہ بادشاہ رہتا ہے، 55 ایئرز، اور اس کے بعد اس کا بیٹا امون 2 سال تک بادشاہ رہتا ہے، اور پھر یوسیہ بادشاہ بنتا ہے، جس کے ساتھ یرمیہ کی جو باقاعدہ کتاب ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ہم ان بادشاہوں کے حوالے سے، ان کے حالات اور واقعات سیکھتے ہوئے یرمیہ کی کتاب میں انٹر ہو رہے ہیں۔ ان کے حوالے سے بتانا، سکھانا ضروری تھا۔ آپ کی گواہیوں کے لیے بہت شکریہ۔ بہت سے لوگ خداوند کے کلام کی بدولت برکت پا رہے ہیں، شفا پا رہے ہیں، اور اس خوشی کو، اس ایکسائٹمنٹ کو ہم خداوند کے جلال کے لیے رکھتے ہیں۔ بہت سے دوست ان آڈیو فائلز کو اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور ان دوستوں اور فیملی ممبرز کی زندگیاں بھی خداوند کے کلام سے بابرکت ہو رہی ہیں۔ سارا جلال ہمارے آسمانی باپ کو ملے۔ عزیزو، اگر ہم جنرلی یعنی بالعموم منسی کے پیرنٹس کی جانب دیکھیں، یعنی حزقیہ اور اس کی بیگم جو ملکہ تھی، تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ ان جنرل وہ اچھے بادشاہ اور اچھی ملکہ تھے۔ حزقیہ نے جو اونچے مقامات تھے ان کو ڈھایا، حزقیہ نے ٹیمپل سروس کو ریسٹور کیا، اگرچہ بیچ میں جب اس نے اسور کے بادشاہ کو جزیہ دیا، ٹیکس دیا، تو اس وقت اس نے غلطی کی، لیکن جنرلی وہ ایک اچھا بادشاہ تھا۔ پھر جب اس کی زندگی کے 15 سال بڑھے اور دنیا جہان میں اس کی شہرت ہوئی، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے سیکھا کہ کس طرح خداوند نے اسے شفا دی، خداوند نے اسے اس کے دشمنوں پر فتح بخشی، اور خداوند نے ہر طرح کی برکت اسے دی۔ لیکن اس ٹائم پر جب اس کے پاس مال و دولت بے تحاشا ہو گیا، جب اس کے پاس ہر چیز، اچھی چیز کی بہتات اور کثرت ہو گئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند سے ہلکا ہلکا دور ہو گیا۔
لیکن ان حالات میں جب منسی اس سے پیدا ہو رہا ہے تو چونکہ برکتیں بہت ہیں، چونکہ دولت کی ریل پیل ہے، چونکہ ہر طرف سے آرام ہے، تو منسی کے حوالے سے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا۔ منسی واز بورن ان اے ویری ایفلوئنٹ فیملی، اور اچھے حالات ہونا تو ایک طرف، وہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ یسایہ موجود تھے، بہت بڑا نام نبیوں کے حوالے سے، ہوسیہ موجود تھے، میکا مرشتی موجود تھے، جن کی کتب بھی بائبل مقدس کا حصہ ہیں کیونکہ وہ خداوند کے چنیدہ نبی تھے۔ تو ان نبیوں کی جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ منسی کے کانوں میں پڑ رہی ہوگی۔ خاص طور پر یسایہ نبی تو خصوصاً حزقیہ کے بہت قریب تھے، اور ہم اس کے حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ بڑی دلچسپ باتیں آج کے پروگرام میں سیکھیں گے بھی۔ تو عزیزو دیکھیے، کچھ خاص آیات میں نے میکا نبی کی کتاب سے، یسایہ نبی اور ہوسیہ نبی کی کتاب میں سے چنی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ دیکھیے کہ میکا نبی اس وقت کیا کہہ رہے تھے جب منسی موجود تھے۔ مائکا 4:1-2، میکا نبی کا صحیفہ 4 باب پہلی 2 آیات۔ لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا۔ اب آخری دنوں کے حوالے سے، اینڈ ٹائمز کے حوالے سے ہر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ وہ اس کا ٹائم ہے، اور اس وقت بھی لوگ غالباً یہی سوچ رہے ہوں گے، میں اور آپ بھی یہی سوچتے ہیں کہ اینڈ ٹائمز ہیں۔ تو چونکہ بادشاہوں کے حوالے سے بہت سی پیشن گوئیاں تھیں، تو اینڈ ٹائمز منسی بھی یہی اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ وہ یہی سوچ رہا ہوگا۔ اور لکھا ہے کہ وہاں خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، سب ٹیلوں سے بلند ہوگا، امتیں وہاں پہنچیں گی، بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں۔ وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا، ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا۔ اب اگر یسایہ، میکا، ہوسیہ جیسے نبی وہاں پر موجود ہیں، اور یہ خود جو ہے وہ ٹیمپل میں آنا جانا ہے، ٹیمپل اس کا پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اگر ہم فزیکلی جیوگرافیکلی دیکھیں تو جہاں پر ٹیمپل کی یعنی ہیکل کی لوکیشن ہے وہ سیون کے جو پیلسز تھے، محل تھے، ان سے زیادہ دور نہیں تھی۔ میں نے فزیکلی بھی وہاں پر جا کر یہ جگہ دیکھی ہوئی ہے، تو آپ وہاں پر ایسے ہی واک کرتے ہوئے جا سکتے ہیں۔ اور اگر ٹیمپل میں یہ بات چیت ہو رہی ہے، اگر خدا ان کے نبی یہ بات کر رہے ہیں کہ سیون میں یہ سب ہوگا اور خدا ان کی شریعت سیون سے صادر ہوگی، اور خدا ان کی شریعت کے حوالے سے یہ نبی بات چیت کر رہے ہیں، تو منسی کی اپ برنگنگ میں خدا ان کی شریعت، خدا ان کی توریت کا بہت ہاتھ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کیا ایسا ہوا؟ ہم اس کے حوالے سے دیکھنے، پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میکا نبی کا صحیفہ 6 باب اور اس کی 6 سے 8 آیت، مائکا 6:6-8۔ خدا ان کا کلام کہتا ہے، میں کیا لے کر خدا ان کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانیوں اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ کیا خداوند ہزاروں مینڈھوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پلوٹھے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں اسے دے دوں؟ خداوند جواب دیتے ہیں، انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ آمین۔ انسان جو ہے وہ قربانیوں پر، مینڈھوں پر، تیل پر اور ہر قسم کی خطا کی قربانی کے حوالے سے بات چیت پر غور کر رہا ہے، لیکن خدا کیا چاہ رہا ہے؟ خدا ان کہہ رہا ہے وہ چیزیں سیکنڈری ہیں، آپ سب سے پہلے انصاف کریں، آپ سب سے پہلے رحم دلی کریں، فروتنی سے چلیں۔ ہمارا خدا فروتن خدا ہے۔ کس قوم کا خدا ایسا فروتن ہے، ایسا ہمبل ہے؟ اور اگر آپ نے خدا ان کو کچھ دینا بھی ہے، کچھ ٹائدز، کچھ آفرنگز، کچھ قربانیاں، کچھ بھی، تو وہ فروتنی سے، وہ خوشی سے دیں، کیونکہ وہ خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے، ایسے لوگوں کو نہیں جو اسے کچھ دے کر اپنے آپ کو مغرور سمجھیں۔
عزیزو، ہمارا خدا فروتن خدا ہے، ہمبل ہے، اور وہ مغروروں کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے مائکہ 7:18-20، میکا نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب، 18 سے 20 آیات۔ تجھ سا خدا کون ہے جو بد کرداری معاف کرے اور اپنی میراث کے بقیہ کی خطاؤں سے درگزرے؟ وہ اپنا قہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا، کیونکہ وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے۔ وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا، وہی ہماری بد کرداری کو پامال کرے گا اور اس کے سب گناہ سمندر کی تہہ میں ڈال دے گا۔ تو یعقوب سے وفاداری کرے گا، ابراہیم کو وہ شفقت دکھائے گا جس کی بابت انہیں قدیم زمانہ میں ہمارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی۔ عزیزو، خداوند ہمارا خدا ایسا خدا ہے، اور میکا اس وقت تمام یہودا کو یہ میسج دے رہے ہیں، انکلوڈنگ ہیزقیاہ اینڈ منسہ۔ ہوشیہ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ساتھ دیکھیے ہوشیہ، اس کا 14واں باب، پہلی 2 آیات۔ ہوشیہ 14:1-2۔ اے اسرائیل، خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لا، کیونکہ تو اپنی بدکرداری کے سبب سے گر گیا ہے۔ کلام لے کر خداوند کی طرف رجوع لاؤ اور کہو، ہماری تمام بدکرداری کو دور کر اور فضل سے ہم کو قبول فرما، تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے۔ آمین۔ عزیزو، خداوند شروع سے فضل کا خدا ہے۔ بہت سے لوگ غلط طور پر اس چیز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس چیز کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ خود کلام سے واقف نہیں ہوتے، بائبل مقدس سے واقف نہیں ہوتے، کہ فضل جو ہے وہ صرف نئے عہد نامے سے شروع نہیں ہوا۔ یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں ہوشیہ کی کتاب میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، عہد قدیم میں، کہ خداوند سے فضل مانگو تاکہ وہ ہمیں قبول فرمائے، اور خداوند فضل کرنا چاہتا تھا، لیکن لوگ جو ہیں وہ خداوند سے دور ہیں، کلام سے دور ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ کلام لے کر، کلام کو سمجھ کر، کلام کو پڑھ کر اس کے پاس جاؤ، اس کا فضل مانگو۔ لیکن نہ لوگ کلام اس وقت پڑھنا چاہتے تھے، نہ لوگ کلام آج پڑھنا سننا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں برکتیں ملتی رہیں، پیسے ملتے رہیں، ہر اچھی چیز ملتی رہے، اور وہ یاشی کرتے رہیں۔ دیٹ از واٹ پیپل وانٹ ان جنرل۔ یہ ایک عام طرز عمل ہے۔ لوگ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، بہتری کی جانب جانا چاہتے ہیں، لیکن اپنی سوچ، اپنی عادتیں بہتر نہیں کرنا چاہتے۔ اسی وجہ سے یسایہ نبی کا صحیفہ، پہلا باب، اس کی 2 سے 4 آیات، آئزایہ 1:2-4 کیا کہتی ہیں؟ سنا ہے آسمان اور کان لگا ہے زمین، کے خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا، پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں جانتے۔ لوگ کلام سے ناواقف تھے اور آج بھی ایسا ہی رہنا چاہتے ہیں۔ عزیزو، ہم اس تناظر میں منسی کے حوالے سے پڑھتے ہیں 2 Chronicles 33:1-7، دوسری تواریخ کی کتاب، اس کا 33واں باب اور پہلی 7 آیات۔ منسی 12 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 55 برس سلطنت کی، یعنی 55 years، and he was 12 when he started to reign۔ اور اس نے ان قوموں کے نفرت انگیز کاموں کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا تھا، وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا، کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حزقیہ نے ڈھایا تھا پھر بنایا، اور بالیم کے لیے مذبح بنائے اور یسیرتیں تیار کیں، اور سارے آسمانی لشکر کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کی۔ اور اس نے خداوند کے گھر میں، جس کی بابت خداوند نے فرمایا تھا کہ میرا نام یروشلم میں ہمیشہ زندہ رہے گا، مذبح بنائے، اور اس نے خداوند کے گھر کے دونوں صحنوں میں سارے آسمانی لشکر کے لیے مذبح بنائے، اور اس نے بن ہنوم کی وادی میں اپنے فرزندوں کو بھی آگ میں چلوایا، اور وہ شگون مانتا اور جادو اور افسون کرتا اور بدروحوں کے آشناؤں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے خداوند کی نظر میں بہت بدکاری کی، جس سے اسے غصہ دلایا، اور جو کھودی ہوئی مورت اس نے بنوائی تھی اس کو خدا کے گھر میں نصب کیا۔ آمین۔ عزیزو، خداوند کی باتوں کو رد کرنا، ان کے برخلاف جانا، اور وہ بھی اس
شخص کی جانب سے جسے خداوند نے بادشاہی دی، جسے خداوند نے یہ آنر دیا کہ اس کی قوم کو لیڈ کرے، یروشلم میں رہے، کتنی بری بات ہے۔ لیکن کیا یہ صرف اس وقت اور منسی تک محدود ہے؟ کیا ہم آج نہیں دیکھتے کہ ہمارے بہت سے لیڈران کس طرح خود بھی کلام سے ناواقف ہیں اور قوم کو بھی، مسیحی قوم کو بھی، خدا کی قوم کو بھی خداوند کے کلام سے ناواقف رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں، خداوند کے حضور دعا یا گریہ عذاری کرتے ہیں؟ عزیزو، اگرچہ ابھی وقت نہیں، لیکن مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کھودی ہوئی مورت اس نے خدا کے گھر میں نصب کی، یہ ایگزیکٹلی اسی دن کو کی جس دن اور جس مہینے میں وہ سونے کا بچڑا بیابان میں بنایا گیا تھا۔ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے تھے اور انہوں نے سونے کا ایک بچڑا بنایا، کیونکہ موسیٰ جو ہے وہ خداوند کے پہاڑ پر خداوند سے بات چیت کرنے، اس کی آواز کو، اس کے کلام کو لینے گیا ہوا تھا، اسی طرح یہاں پر بھی اسی خاص دن کو اس بت پرست، اس جادوگروں کے آشنا بادشاہ نے وہ کھودی ہوئی مورت خداوند کے گھر میں نصب کی اور اسے خدا کا یہوہ کا نام دیا۔ کیا آج بھی ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی اپنی دنیاوی روایتوں کو، غیر خداؤں کو یہوہ خدا کا، بائبل کے خدا کا، اپنے منجی کا نام دے کر، اس کے رنگ کا ٹھپا لگا کر اپنا معبود تو نہیں کہتے؟ اگر ایسا ہے عزیزو، تو ہم سبوں کو اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے اور خداوند سے اس کا فضل مانگنے کی ضرورت ہے۔ خداوند اپنی باہیں کھولے، ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ خداوند آپ کو آج کے پروگرام سے، اپنے پاک کلام سے بہت برکت بخشے۔ آمین۔